ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، رشتہ دار جمع ہو چکے تھے، ہر طرف رونق تھی۔ میں بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں وہ میری بیوی بن جائے گی، جسے میں نے برسوں سے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اس لڑکی کا نام اقرا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت کے ساتھ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ میں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی میرے والد سے بات کی اور پھر ہم دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سب آسانی سے ہو گیا۔ گھر والے مان گئے، ہماری منگنی ہو گئی۔ میں ایک معمولی ملازمت کرتا تھا، لیکن میری نیت صاف تھی۔ میں نے اقرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دولت کی مالا تو شاید نہ دے سکوں، لیکن پوری زندگی عزت اور محبت ضرور دوں گا۔ وہ بھی اس وقت میری باتوں پر یقین کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے دولت نہیں چاہیے، اسے صرف ایسا شوہر چاہیے جو اسے عزت دے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اس لیے جب نکاح کا دن آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی دن میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ہونے والی دلہن دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک اقرا کے والدین مجھے الگ کمرے میں لے گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے نظریں جھکا کر کہا بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا مسئلہ انکل؟ انہوں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اقرا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں غلط بات ڈال دی ہو۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب؟ ابھی تو سب کچھ طے ہو چکا ہے، نکاح کی تیاری ہو رہی ہے، وہ خود راضی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے کہا میں جانتا ہوں، لیکن اب وہ انکار کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے کہا میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے سامنے لے جایا جائے۔ اقرا نے میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو میں برسوں سے دیکھتا آیا تھا۔ میں نے پوچھا اقرا آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے نظریں چرا کر کہا میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ بچپن کی باتیں تھیں، اب میں اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میرا ایک کلاس فیلو ہے حسن۔ میرے دل پر جیسے کسی نے زخم لگا دیا ہو۔ حسن ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں نے اقرا سے کہا کیا صرف اس لیے کہ وہ امیر ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا میری محبت اتنی معمولی تھی کہ چند پیسوں کے سامنے ختم ہو گئی؟ اقرا نے سرد لہجے میں کہا میں اپنی زندگی غربت میں نہیں گزارنا چاہتی۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس میرے لیے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ چند لمحے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حسن کے خاندان والے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ لوگ اقرا کے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں۔ جو نکاح میرے ساتھ ہونا تھا وہ اچانک رک گیا اور اقرا میرے سامنے ایک امیر گھرانے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری برسوں کی محبت ختم ہو گئی۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے کسی سے بحث نہیں کی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ شاید یہی میری قسمت تھی۔ اس وقت میں نے اپنی ماں کے سامنے بہت رویا، لیکن اگلے ہی دن خود کو سنبھال لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے لیے ضائع نہیں کروں گا جس نے دولت کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی نوکری کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، کئی بار نقصان ہوا، کئی راتیں ایسی گزریں جب میں گھر واپس آ کر سوچا کہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر مجھے اقرا کا فیصلہ یاد آتا اور میں خود کہتا کہ مجھے کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنی زندگی بہتر بنانی ہے۔ 10 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے دن رات محنت کی، میرا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی دکان سے آغاز کیا تھا، پھر ایک دفتر لیا اور چند ملازم رکھ لیے۔ وقت کے ساتھ میرے کاروبار نے اچھی خاصی ترقی کر لی۔ میں نے ایک گاڑی خرید لی اور اپنے والدین کے لیے ایک بہتر گھر بھی خرید لیا، لیکن میں نے کبھی اقرا کو تلاش نہیں کیا، نہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھا۔ میں نے اسے دل سے بلا دیا تھا۔ ایک دن مجھے ایک کاروباری کام کے سلسلے میں اپنے پرانے محلے جانا پڑا۔
وہی گلیاں، وہی پرانے گھر اور وہی دکانیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ میں گاڑی سے اترا تو میری نظر گلی کے نکڑ پر بیٹھی ایک فقیرنی پر پڑی۔ اترے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، کوئی اسے چند سکے دے دیتا اور کوئی نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس گیا تاکہ کچھ پیسے دے دوں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر اسے دیکھا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے ہاتھ سے وٹوا تقریباً گر گیا، کیونکہ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اقرا تھی۔ میں کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر وقت کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ اقرا نے بھی مجھے دیکھا مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام لیا تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں اس حالت میں کیسے؟ اقرا نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے دوبارہ پوچھا، حسن کہاں ہے؟ تو وہ کچھ دیر بعد خاموش رہی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی وہ حقیقت بتانے لگی جس کے بارے میں شاید وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ شادی کے شروع کے دن واقعی بہت اچھے تھے۔ حسن اسے ہر وہ چیز دیتا جس کی وہ خواہش کرتی، مہنگے کپڑے، زیورات، باہر کھانا، گھومنے پھرنے کی جگہ۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی بالکل ویسی ہی بن گئی ہے جیسی وہ چاہتی تھی۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ شاید اسی زندگی کے خواب نے اسے مجھ سے دور کیا تھا۔ اقرا نے بتایا کہ کچھ عرصے تک حسن کا کاروبار بھی بہت اچھا چلتا رہا، لیکن پھر اچانک حالات خراب ہونے لگے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے لگا اور گھر کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ پہلے جو لوگ ان کے گھر آتے تھے وہ آہستہ آہستہ آنا چھوڑ گئے، گھر کے کئی ملازم نکال دیے گئے اور بہت سی قیمتی چیزیں بھی فروخت ہونے لگیں۔ اقرا کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ جب پیسے کم ہونے لگے تو حسن کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگا۔ اکثر اقرا سے کہتا کہ اسے فضول خرچی چھوڑنی ہوگی۔ اقرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن حسن خود اپنے کاروبار کی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں پہلے جیسی ہنسی اور خوشی باقی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بات بات پر اختلافات ہونے لگے۔ ایک دن حسن کے والد نے بتایا کہ ان پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور گھر کی کچھ جائیداد بھی بیچنی پڑے گی۔ مجھے اقرا نے بتایا کہ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ جس دولت پر اتنا ناز تھا وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ اسے میرے ساتھ گزرے ہوئے وہ دن یاد آنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ میں نے کبھی اس سے ایک بڑے گھر یا مہنگی گاڑی کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف یہی کہا تھا کہ میں اسے اپنی استطاعت کے مطابق خوش رکھوں گا اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حالات مزید خراب ہوئے تو حسن گھر سے زیادہ تر باہر رہنے لگا۔ ایک دن وہ یہ کہہ کر گیا کہ کسی ضروری کام کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ اقرا نے اس سے پوچھا کہ واپس کب آؤ گے؟ اس نے کہا کہ جلد آ جاؤں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پہلے فون پر بات ہوتی رہی، پھر اس نے فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ کئی ماہ تک اقرا اس کے انتظار میں رہی، لیکن آخر کار اسے معلوم ہوا کہ حسن اسے اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ اقرا اپنے سسرال میں بھی خوش نہ رہی، کیونکہ وہاں دولت ختم ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے اسے کبھی بہت عزت دی تھی وہی لوگ اسے بہت سمجھنے لگے۔ آخر کار اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے والدین کے پاس گئی تو وہاں بھی حالات بدل چکے تھے۔ اس کے والد بیمار تھے اور گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ سکیں۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ شغل تھا، نہ گھر اور نہ ہی کوئی سہارا۔ وہ کئی سال مختلف جگہوں پر کام کرتی رہی، لیکن بیماری اور حالات نے اسے توڑ دیا۔ آخر کار وہ اسی محلے کی گلی میں آ کر بیٹھنے لگی جہاں پر کبھی اس نے میرے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھے تھے۔ میں اس کی بات سنتا رہا۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے، دکھ بھی تھا، غصہ بھی تھا، ایک عجیب سی بے بسی بھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اقرا، تم نے مجھے اس وقت کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت غلط تھی۔ میں نے دولت کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ امیر آدمی کے ساتھ زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں کبھی دولت کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن عزت اور ساتھ دینے کا وعدہ ضرور کیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے
وہ فوراً ہاتھ پیچھے کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے۔ میں نے کہا یہ خیرات نہیں ہے، یہ اس انسان کی مدد ہے جسے میں کبھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، اسے ایک محفوظ جگہ لے گیا جہاں وہ کچھ دن آرام کر سکے۔ میں نے اپنے جاننے والے ایک شخص سے اس کے لیے کام کا انتظام کیا تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اقرا مسلسل روتی رہی اور کہتی رہی کہ تم چاہو تو مجھے اس حالت میں چھوڑ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میں کسی انسان کو سڑک پر بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پر اس شخص کو جسے میں کبھی دل سے چاہتا تھا۔ چند دن بعد اقرا نے مجھ سے ملاقات کی۔ وہ پہلے سے بہتر تھی، لیکن اس کے اندر کا پچھتاوا ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا تم نے مجھے ایک سبق دیا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا سبق؟ اس نے کہا یہ کہ انسان کو اپنے ساتھ رہنے والے شخص کی قدر اس کے پاس موجود دولت سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اچھا انسان اگر زندگی سے نکل جائے تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اقرا نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھال لی۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا جاری رکھا۔ میں نے کبھی اسے دوبارہ شادی کی پیشکش نہیں کی اور نہ اس نے کبھی ایسی کوئی خواہش ظاہر کی۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ کچھ رشتے وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ 10 سال پہلے جس لڑکی نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا تھا، وہ 10 سال بعد میری گاڑی کے سامنے ایک فقیرنی بن کر بیٹھی تھی، اور میں جسے کبھی معمولی سمجھا گیا تھا آج اپنی محنت سے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لیکن اس دن مجھے اپنی کامیابی سے زیادہ ایک بات نے بہت متاثر کیا تھا، وہ یہ کہ انسان کو کبھی کسی کی غربت دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی دولت کو دیکھ کر کسی کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ جو شخص آج اونچی جگہ پر بیٹھا ہے وہ کل نیچے بھی آ سکتا ہے، اور جو آج مشکل میں ہے وہ کل اپنی محنت سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ اقرا نے دولت کو زندگی کا سہارا سمجھا تھا، لیکن آخرکار اسے معلوم ہوا کہ زندگی کا اصل سہارا دولت نہیں بلکہ اچھا کردار، محبت اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والا انسان ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اس واقعے نے سکھایا کہ کبھی کبھی زندگی میں جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے ہم اسے اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سال بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے راستے سے بچا لیا تھا جس کا انجام شاید اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔